अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। एक जेल के अंदर कैदी था, उस कैदी के ऊपर दिगर कैदियों ने हमला किया और जिस कैदी के ऊपर हमला हुआ, उस कैदी ने ऐसा जुर्म किया था कि जो जेल में कैदी थे, जो सज़ा याफ्ता थे, जिन्होंने जराइम किए थे, उन जराइम ज़दा लोगों को भी इस कैदी का जो जुर्म था वो इतना बुरा लगा कि उन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश की और एक प्लेट को आला बना के उससे हमला किया गया। और जब हमला हुआ तो वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसे वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकारों ने जेल के अंदर जाके बचाया और तशवीशनाक हालत में उस कैदी को जो है वो अस्पताल में लेके गए। ये हुआ कुछ यूँ कि लंदन की तारीख का एक बड़ा मशहूर वाक़या, और इस केस का जब ट्रायल किया गया तो 7 से 10 दिनों के अंदर जो माँ-बाप थे उस बच्ची की, उनको सज़ा सुनाई गई। और जब सज़ा सुनाई गई, जेल में गए, तो वहाँ पे वालिद के ऊपर दीगर कैदियों ने हमला किया है। ये सारा कत्ल केस है जिसके जो मुल्ज़िमान थे, माँ और बाप, बच्ची को कत्ल करने के बाद पाकिस्तान चले गए थे। वहाँ से इंटरपोल के ज़रिए मुदाखलत करके उन्हें वापस लाया गया और वापस लाने के बाद सज़ा दी गई। अब आप देखें कि कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई माँ-बाप, वालिदैन होते हुए अपनी बच्ची को मार सकते हैं। मैं इसके साथ एक और वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँगा, बरतानिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो उस जो वालिद था, उसके ऊपर जब दीगर कैदियों ने हमला किया, तो उस हमला करने की वजह ये थी कि ये एक ऐसा अमल किया इस वालिद ने जिसने अपनी बेटी की जान ली, कि ये दीगर कैदी जो थे उन्हें भी ये बात बुरी लगी। और जब उनको पता चला कि ये बेटी को कत्ल करने के जुर्म में इसको 14 साल सज़ा हुई और ये जेल में आया है, तो लिहाज़ा उन कैदियों ने फैसला किया कि हम इसकी जान लेंगे और इसको मारेंगे। उसकी वजह कि ये बहुत बड़ा ज़ालिम आदमी है। कहते हैं कि जुल्म उन्होंने भी किया जो कैदी थे जिन्होंने हमला किया, लेकिन उनके मुताबिक ये जो कैदी है इसने अपनी बेटी की जान ली है, तो ये लिहाजा बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इस शख्स को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हुआ। आप देखिए कि ये इंग्लैंड बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा मुल्क है, जमहूरियत है, इंसाफ है। अपने ही मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पे ये इंसाफ करते हैं। यहाँ हर कोई आना चाहता है, इसको देखना चाहता है, इसको लोग मीठी जन्नत समझते हैं, इसके बारे में लोग देखना और सुनना चाहते हैं। वहीं पे इस मुल्क के अंदर रहने के लिए मैं बेशुमार चीज़ें मुझे मालूम हैं, लेकिन मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँगा कि एक और वालिदैन हैं, 2 मियाँ और बीवी। उनके पास इस मुल्क में रहने के लिए स्टेटस नहीं था। मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मुसलमान हैं और ये पाकिस्तानी हैं जिनका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। उन्होंने भी इंग्लैंड के अंदर रहने के लिए अपने हकीकी बेटे को या बेटी को, जो था बेटी या बेटे में से कोई एक था, उसको ये जो हीटिंग होती है घर के अंदर, रेडिएटर लगे होते हैं, उसके साथ उसको लगाया, उसको जलाया गया। और उन्हें भी किसी ने मशवरा दिया था कि आप ऐसे करें। तो जब इसको जलाएंगे और उन्होंने जब जला दिया, तो फिर यहाँ पे एक महकमा है सर्विसेज, वो उसको अपनी कस्टडी में ले जाते हैं कि बच्चे की देखभाल वालिदैन नहीं कर रहे, तो लिहाजा सर्विसेज का जो महकमा है वो उसको पास रखेगा। तो मियाँ बीवी यानी कि माँ बाप को ये लगता था कि जब बच्चे को जला देंगे, सर्विसेज वाले ले जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है जब तक बच्चा हमारा है भले सर्विसेज वालों के पास होगा, और हम जब तक उस बच्चे को वहाँ अपने पास रखेंगे, तो हमें उस वक्त तक इस मुल्क से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो बच्चा इस मुल्क में है। तो उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहने के लिए अपने हकीकी बेटे को इस मुल्क की शरीयत लेने के लिए, यहाँ का वीज़ा लेने के लिए, यहीं पे रहने के लिए उस बच्चे तक को जला दिया। तो ये लोगों की हालत है कि वो अपनी सगी औलाद की जान ले लेते हैं, उन्हें रेडिएटर के साथ लगा के उनका जिस्म जला देते हैं। और इतना खुदगर्ज़ आज के दौर का इंसान और बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान हो चुका है कि उनकी ये हरकतें हैं। फिर मैं यहाँ पे आपको एक और ज़िक्र कर देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बड़े-बड़े दाढ़ियों वाले मौलवियों ने मज़हब बदल के इस मुल्क की सकूनत ली है। बहरहाल मैं इस मौज़ू को मज़ीद नहीं छेड़ता। आज की सियासी ख़बरों के ऊपर आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त कैसे है और इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी कैसे है। खान साहब को कामयाबी इस तरह से है और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त के आप देखें कि कितने इन्होंने जुर्म किए, कितने खिलवाड़ किए। रिसेंटली डी चौक की मिसाल ले लीजिए, लोगों की जानें चली गईं, लोगों को मार दिया, उनकी लाशें तक न दी, पहले गोली चलाने को माना नहीं, उसके बावजूद जमात को तो ये चाहिए था, पीटीआई को, कि वो इस मामले को बहुत ऊपर तक लेके जाते, शोर शराबा करते, मज़ीद चीज़ें होती, जो कि उन्होंने किया। मगर उसके बावजूद खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, लोगों की जानें चली गई मुल्क और कौम की खातिर, फिर भी उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। जब एक तरफ मुज़ाकरात हुए और फिर आप देखिए कि अब जो हालात हैं, डील इमरान खान साहब
کسی کے ساتھ نہیں کریں گے یا کوئی ان کے ساتھ نہیں کرے گا. آفرز اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یا حکومت عمران خان کو نہیں دے گی, عمران خان سب آفر دیں گے. یہ میری شرائط ہیں, یہ میری چیزیں ہیں, اس کے اوپر جو ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں یا یہ باتیں میں مانوں گا. تو جب آج عمران خان صاحب کا نام جو پاکستان کی ٹیلی ویژن ہے, مین بڑے ادارے ہیں, ان کا جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, وہ وہاں پہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی لکھنا شروع ہو چکے ہیں. آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے, بلکہ بالکل امکانات موجود ہیں کہ ان کی تصویر بھی لگے گی, ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی چلائی جائیں گی. خبریں ویسے بھی ان کے خلاف بغیر جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو جب رہا ہوں گے تو یقیناً ان کو میڈیا پہ بھی دکھایا جائے گا, ساری چیزیں ہوں گی. تو نظام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, خود کو ننگا اور گنجا کر کے ثابت کیا, اور اب ان کو یہ سمجھ آئی ہے کسی حد تک کہ ہم ہارے ہیں. عمران خان جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے, وہ ڈیل کرنے والا نہیں, وہ بکا نہیں, وہ جھکا نہیں. پھر امریکہ کے اندر جو انتخابات ہوئے اس کا بھی عالمی دباؤ موجود ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کی اب تک قیام کرنے کے بعد لڑکھڑائے نہیں, یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ دیکھوں کہ ہم شروع سے یہ کہتے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ماضی میں بھی شکست ہوئی, اب بھی شکست ہوئی, اور مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر رہے, حقیقت بتا رہے ہیں. یہ کرتوت اگر انہوں نے جاری اور ساری رکھے تو مستقبل میں بھی ان کو شکست ہوگی, وہ کسی صورت نہیں جیت سکتے. ہاں اس صورت میں ان کی چیزیں واپس آ سکتی ہیں, معذرت تب جا کے یہ بہتر ہو سکتے ہیں جب یہ سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اور پھر یہاں پہ دیکھیے کہ 105 لوگوں کو آپ نے سزائیں سنائی ہیں, لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہیں آپ کب سزا دیں گے؟ انہیں سزائے موت سنا دیں, بڑی خوشی ہوگی. انہیں عمر قید کی سزا سنا دیں, بے حد خوشی ہوگی. ان کا احتساب کریں, ہم پھر بھی خوش ہوں گے. کچھ نہ کچھ تو کیجیے, چونکہ ملٹری کورٹس تو بنی ہی, فوج کے اندر سے جو کوئی غداری کرے گا, جو اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دے گا, اس کا احتساب کرنا ہے. تو اگر آپ نے سویلین کو سزا دے دیا تو جنرل فیض حمید کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید آپ کی تھوڑی سی حیثیت بڑھ جائے گی, معاملات جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے. تو جنرل فیض حمید صاحب کا احتساب کرنا آپ کے اوپر ایسے فرض ہے جیسے نماز, روزہ اور حج اور زکوٰۃ فرض ہے. تو یقین جانیے کہ جنرل فیض حمید کا جو کیس ٹھنڈا پڑا ہے, اس کو روکنے نہیں دیجیے, ان کا احتساب کیجیے, انہیں سزا سنائیں اور عوام کے سامنے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں بڑا انصاف کرتی ہیں. آئندہ کوئی آرمی چیف, کوئی ڈی جی سی, کوئی ڈی جی آئی ایس آئی, کوئی کور کمانڈر, کوئی آرمی افیسر جو ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گا, اور اس کو نشان عبرت بنا دیں. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ سہارا نہ بنے, چاہے وہ عمران خان ہوں, انہیں بھی فوج سپورٹ نہ کرے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا, ایم کیو ایم, کسی کی سپورٹ نہ کریں. یہ لوگ اپنے گناہ خود اٹھا لیں گے, اپنی مشکلیں خود حل کر لیں گے, اپنے لیے آسانیاں خود پیدا کر لیں گے. لیکن جو فیض حمید ہیں ان کو سزا سنائیے, لوگوں کو بڑا بے صبری سے انتظار ہے. بابے جو ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں, اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کی چیخیں جو ہیں وہ 7 آسمانوں تک جا رہی ہیں. ایک تو میں یہاں پہ ذکر کروں, آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہ سندھ کے ٹرک ڈرائیور ہیں, ان کے آئے روز چلان کاٹے جا رہے ہیں, اور چلان کاٹنے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کرنا تھا. اور احتجاج کیا کیا کہ جس طرح سے انہوں نے جاپان کی مثال دی تھی کہ او کرنے والی, یہ بڑا مذائقہ خیز کام کیا. انہوں نے ایک بار نہیں دوسری بار کیا, اور اسی بات کو ہیر پھیر کر کے اور نقل اتار کے جب چیزیں کی, تو آج دیکھیں کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں وہ چلان ہونے کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, اور انہوں نے احتجاج کرنے کی ایک نئی ریت جو وزیر اعظم نے پیدا کی اس کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے احتجاج کرنا ہے, تو لہٰذا ہم او کر کے یہ احتجاج کر رہے ہیں, چونکہ ہمارے چلان جو ہیں وہ بلا وجہ اور بے وجہ کاٹے جا رہے ہیں. تو پلس شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ماس کے اوپر زہر اگلا جا رہا ہے, میرے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, پاکستان کے خلاف بہت بڑا یہ چیلنج بن چکا ہے, ہم نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے, ایسے کرنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے. تو شہباز شریف صاحب بہت کچھ کہہ رہے ہیں, اور وہ ایسی چیخو پکار کر رہے ہیں اور ایسی دہائیاں دے رہے ہیں, اور اس طرح سے بول رہے ہیں کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ اب ہم پھنس چکے ہیں, ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کیوں نہ تنقید کریں, آپ کر کے ویڈیو بنائیں, اور اس کے اوپر پورے بچے, بڑے, بوڑھے سب جو ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. کچھ تو ہم ویسے بھی کافی فارغ لوگ ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے, لیکن ایک حاکم وقت ہو جو وزیر اعظم ہو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 25 کروڑ عوام کا وہ نمائندہ ہو, تو اگر وہ اس طرح کی بے جا حرکتیں کرے گا, تو آج کے دور میں جب سوشل میڈیا ہے, بالخصوص ٹک ٹاک ہے, تو وہاں پہ تو آپ کی اس طرح کی میمز بنے گی, آپ کی تو نقل اتاری جائے گی. تو اس کے اوپر آپ کیوں چیخو پکار کر رہے ہیں؟ آپ نے تو موقع جو ہے وہ خود دیا ہے باقی لوگوں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا آلودہ میڈیا بن گیا ہے. خالد مقبول صدیقی ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ جتنے پرانے بابے ہیں ان کو کیا پتہ فیس بک کیا ہے, اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, اس کی
کی تعریف کیا ہے. تو چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے خالد مقبول صدیقی ہوں MQM کے, انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز آلودہ بن گیا اور آرمی چیف سمیت اسٹیبلشمنٹ سمیت ان سب کی مرضی ہو تو پہلے سے کچھ کنڈیشن لگائیں, یہ تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں اور یہ پتھر کے دور میں چلے جائیں. انہیں وہ کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے جو ان کے اوپر بولے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. یہ بھی بات درست ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر نفرت میں, بغض میں, اور PTI بدلہ لینے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی کر رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں. اچھا کیا اس کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی ڈانس کی ویڈیو آرمی چیف اور مریم کے ساتھ میں چیزیں لگا کے جو کرتے ہیں یہ گناہ ہے. کل آپ مر جائیں گے اور یہ ویڈیو پیچھے جو لوگ دیکھیں گے آپ کو قبر کے اندر ان کا جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا. تنقید کریں. سوشل میڈیا اس لیے بنا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں, آپ اپنی جو سوچ رکھتے ہیں اس کو وہاں پہ بیان کریں, اور شرعی حدود اور قیود کو کبھی مت پھیلائیے. ان چیزوں کے اندر رہ کے آپ احتجاج کریں. تو آپ لوگوں نے تو خود موقع دیا نا, ظلم, جبر, تشدد, یہ ساری چیزیں کر کے, تو لوگوں نے تو کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہے. وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں. کہتے ہیں کہ تم معاف کرنے والے یا سزا دینے والے کون ہوتے ہو, یعنی کہ یہ آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے. اور محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ آخر تم کون ہو جو کسی کو سزا دو, کسی کو معاف کرو, آپ کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو محمود خان کے جو الفاظ ہیں وہ کہہ لیں کہ پہلے سزا دی, کل بیان تھا کہ معاف کر دیا, کوئی بادشاہی ہے کوشچن مارک, عدل جو ہے عدل جنگیری ہو رہا ہے, عدل جنگیری ہو رہا ہے. فوجی عدالتوں میں عام انسانوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, مارشل لا لگا ہے, کسی ملک نے حملہ کر دیا. آخر ہوا کیا ہے؟ جذبہ حریت کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. یہ پاکستان آئین عوام جمہوریت سے مذاق ہے. تو محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے والے, کسی کو سزا دینے والے, کسی کو معاف کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, آپ کا کام تو کاروبار نہیں کرنا, آپ کا کام تو کسی کو سزا نہیں دینا. آئین پاکستان ہے, تمام ادارے موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, یہ کام تو عدالتوں کے کرنے والا ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی حرکتیں؟ تو یہ محمود اچکزئی نے جو ہے وہ بڑی اچھی اس کے اوپر تنقید دی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بات نکلی تو دور تلک جائے گی, بات پھر فوج کے اوپر آ گئی اور ملٹری کورٹس کے اوپر آ گئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹس بنائی ہیں, اس کے تحت سزا دی ہے, تو کیوں نہ ہم ایک اور کام کریں. آنے والے دنوں میں جیسے سیمٹ آپ بناتے ہیں, عدالتیں آپ نے اپنی بنائی, یا جیسے پولیس والوں کا بھی سنا ہے کوئی اسپتال ہے, جس طرح سے باقی اداروں کا بھی اسپتال ہوتا ہے, اب اسی طرح سے ہم محکمہ تعلیم والوں کی عدالت الگ سے بناتے ہیں, جو محکمہ صحت والے ہیں ان کی ڈاکٹروں کی جو ہے وہ الگ سے عدالت بنا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ریلوے والے ہیں ان کی عدالت الگ سے بناتے ہیں. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ہر محلے کی, ہر فیملی کی, ہر خاندان کی, ہر شہر کی عدالت الگ ہو جائے گی. ڈپارٹمنٹل کے طور کے اوپر نا ایک الگ سے عدالت بنا لیتے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ کی ضرورت نہ پڑے. لوگ جو عدالت بنائیں ان کو تنخواہ بھی خود دیں, ججز بھی خود لگائیں, اپنا انصاف خود سے کر لیں. تو اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہر ایک جگہ کے اوپر ریاست بن جائے گی, اس ریاست کی اپنی عدالتیں ہوں گی, اس کے اپنے ادارے ہوں گے. تو یہ بڑی اچھی تنقید کی ہے ہمارا علی جان نے. وہ کہتے ہیں کہ فوج نے اپنی توہین پر ملٹری کورٹ لگا کر سزائیں سنائی ہیں, تو کیا اب اساتذہ کی توہین پر تعلیمی کورٹ, ڈاکٹروں کی توہین پر محکمہ صحت کورٹ, اور ریلوے کی توہین پر ریلوے کورٹ بنا لیں اور لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں؟ کیونکہ سب ریاستی ادارے ہیں اور ان کی حیثیت بھی ایک جیسی ہے, جیسے فوج کی ہے, جیسے ڈاکٹر کی ہے, جیسے ریلوے والوں کی ہے, جیسے تعلیم والوں کی ہے. تو یہ بڑی اچھی اور بڑی جائز تنقید کی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے اوپر جب بات آ جائے گی تو اس طرح سے کریں گے تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی, تو پھر آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. تو بالکل یہ کورٹس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے اور یہ غلط کیا گیا. ایک ماڈل کی عمران خان سے عشق کی انتہا کیا ہے کہ ایک ماڈل نے واک کرتے ہوئے, کیٹ واک کرتے ہوئے جو ہے, بلکہ نہیں واک کرتے ہوئے عمران خان کی شرٹ پہن کر دکھائی تو سب حیران ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگ جو سردیوں کے شال ہیں, جو چادریں ہیں, جو ٹی شرٹس ہیں, جو جیکٹس ہیں, جو گاڑیاں ہیں, لوگ جو مکان بنا رہے ہیں اس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھ رہے ہیں. انگلینڈ جیسے ملک کے اندر گاڑیاں سجی ہیں عمران خان کی تصویر سے, PTI کے جھنڈے سے, قیدی نمبر 804 سے. اور آپ یہاں پاکستان کے اندر مکان دیکھیں تو لوگ مکانوں کو وہ پلستر کرتے ہوئے, مکان بناتے ہوئے, گیٹ کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 لکھ رہے ہیں. اور ماڈل جو ہیں پہلے بھی مشہور ہوتی تھی, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ مزید مشہور ہو جاتی ہیں. تو ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے سامنے رکھوں جو کہ بری خبر ہے, اور پاکستان میں غربت جو ہے وہ خوفناک حد تک اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں بہتر ہو سکتی, یہ ملکی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا
जब तक आप जेल के अंदर बिला वजह एक पॉपुलर पार्टी के लीडर इमरान खान को रखेंगे, और दूसरी बड़ी वजह कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जिन्हें अवाम इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, अगर उनको आप इक़्तिदार नहीं देंगे तो फिर भी मुल्क ना इससे पहले चले हैं ना अब चलेगा। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में गुर्बत 7% बढ़ गई, 7%। मज़ीद 1,30,00,000 लोग गरीब हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि 25 करोड़ में से पहले से 7 करोड़ लोग जो थे वो गुर्बत की लकीर जो सतह है उससे नीचे थे, और 1,30,00,000 लोग मज़ीद गुर्बत की सतह तक पहुँच चुके हैं, गरीब हो गए हैं। और इन गरीबों में से ज़्यादा गरीब और इमदाद के मुस्तहिक पंजाब असम्बली के MPOs और पंजाब हुकूमत के वज़रा हैं, जिनकी तनख्वाहें तकरीबन 1000% बढ़ाई गई हैं। अशराफिया की ये जो है वो लूट मार है। आप देखें कि गुर्बत की सतह बड़ी है, 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े गरीब जो थे वो कौन थे? वो MPs थे पंजाब असम्बली के, जिनकी तनख्वाहें 1000% बढ़ाई गई हैं। इनको कौम से कोई गर्ज नहीं है, ये जिस कौम से वोट लेके आए हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें की हैं, उनसे भी कोई गर्ज और चीज़ें नहीं हैं। एक और नुक्ता भी था, ये जो ऊ कहा गया और उसके ऊपर क्या तबसरे किए गए, क्या चीज़ें हुई, एक लंबी बात हो जाएगी। ताहम ये वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा मजाक किया लोगों के साथ, और लोगों को जवाब दिया कि वो उनके ऊपर तनकीद करें। और शहबाज शरीफ साहब ने ये हरकत करके अपना IQ लेवल, अपनी विल पावर, स्टेमिना, जितनी चीज़ें थी, काबिलियत, वो सारी ज़ाहिर कर दिया कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है। एक ऐसा शख्स हमें वज़ीर-ए-आज़म मिला है, मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो इस मनसब के ऊपर बैठ के इज़्ज़त पा के और कुछ बेइज़्ज़त हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।